جناب محی الدین ابن عربی کا جہاں تک تعلق ہے نا، شیخ اکبر ان کو کہا جاتا ہے، واقعاً ایسا ہی ہے کہ بڑی بڑی شخصیات، تشیع کی بڑی شخصیات، جن میں خود جناب ملا صدرہ شیعہ ہیں، ان کا شیعہ ہونا ثابت ہے. اسی طرح مثال کے طور پہ اور جتنی بڑی شخصیات ہیں، مثال کے طور پہ عرفاء میں لیں آیت اللہ العظمیٰ سید علی قاضی طباطبائی، جن کا علم عرفان میں بہت بڑا نام ہے، جو خود علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ صاحب المیزان کے استاد ہیں، آیت اللہ بہجت کے استاد ہیں. صحیح ہے. یہ ان کے بقول انہوں نے محی الدین ابن عربی کے بارے میں کہا ہے کہ یہ تالی تلو عصمت ہے. یعنی تالی تلو عصمت کا کیا مطلب ہے کہ معصومین کے پیچھے پیچھے اس نے قدم رکھا ہے. صحیح ہے نا. معصوم نہیں ہے، نہیں کیا معصوم ہے، معصومین 14 ہی ہیں. ٹھیک ہے. تالی تلو عصمت ہے. خوب، اب آتے ہیں ان واقعات کی تحقیق کرتے ہیں جو منفی، اور بھی بہت سارے واقعات ہیں. ایک واقعہ ایک اور بھی جو تھے وہ تھوڑے ابن عربی سے چڑھتے تھے، انہوں نے بھی مجھے سنایا، میں نے پہلے بھی سنا ہوا تھا البتہ، کہ ابن عربی ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو ایک شیعہ کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ اس کو میں نے مکاشفہ کیا ہے. بہت ہے نا اصلی حالت دیکھنا، اصلی شکل دیکھنا، تو اس میں نعوذ باللہ اس کو میں نے حیوان کی شکل میں دیکھا ہے، نجس حیوان کی شکل میں دیکھا ہے. شیعہ کو انہوں نے کہا. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں دو تین چیزیں. جناب ابن عربی جو تھے وہ رہتے تھے اندلس کے رہنے والے تھے. وہ علاقہ متعصب اہل سنت کا علاقہ تھا، شدیداً متعصب اہل سنت کا، یہاں تک کہ ان کو اپنی جان کے لالے تھے. ٹھیک ہے. ایک ان کے بارے میں مشہور ترین بات یہ اور تحقیق کے نزدیک ترین بات بھی یہ کہ انہوں نے تقیتاً ایسی باتیں بھی کہی ہیں. اب فصوص الحکم کا آپ نے نام لیا نا، فصوص الحکم میں نے خود پڑھ رہا ہوں ابھی، یعنی آدھی سے زیادہ کتاب پڑھی ہے، کچھ رہتی ہے. اس کے اندر ایک جگہ وہ کہتے ہیں کہ خلیفہ دو ہوتے ہیں. ایک انہوں نے کہا خلیفہ ان اللہ ہوتا ہے، ایک خلیفۃ الرسول ہوتا ہے. صحیح ہے. خلیفۃ ان اللہ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی دیکھیں، ایک ہے جیسے ظاہری حکومت ہے، ظاہری خلافت ہے نا، ایک یہ کہ زمین انسان کامل کے بغیر باقی نہیں رہ سکتی جب تک انسان کامل کا وجود، جسمانی وجود کی بات ہو رہی ہے. صحیح ہے نا. کسی انسان کامل کا جسمانی وجود اس زمین پہ نہ ہو، یہ زمین اور آسمان باقی نہیں رہے گا. لولا الحجت لساقط الارض والسماء، اس طرح سے اس کے آگے وما فیہن، مثلا یعنی اگر حجت نہ ہو تو زمین و آسمان باقی نہیں رہتا. وہ ہے محور ہے، یعنی نہ خدا ہے. درست ہے. دیکھیں جس طرح خدا ظاہراً خود ہے، وسائط واسطے ہیں. صحیح ہے نا. وسائط فیض ہے، واسطہ فیض ہے. میں آپ کو مثال دوں، آپ گھر کی جو ہے نا وہ ایک چھوٹی سی پائپ ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ پورا جو بڑی ٹنکی ہے وہ لگا دیں، یا گھر کا جو بلب ہے وہ ٹرانسفارمر ڈائریکٹ اس کے ساتھ جوڑیں، کیا ہوگا؟ صحیح نا. سمجھ رہے ہیں؟ برداشت. اسی طرح خداوند متعال کی ذات بھی نہایت کمال ہے. ٹھیک ہے. خداوند متعال، اب یہاں پہ خدا مجبور نہیں ہے، یہ سسٹم ہے، یعنی نظام ہستی یوں ہے. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے، اب بعض کہتے بھی ہیں کہ خدا مجبور ہے. نہیں، خدا مجبور نہیں ہے، نظام ہستی یوں چل رہا ہے. دیکھیں توجہ کریں نا، سوال پوچھا ہے کہ اگر حضرت موسیٰ پر خداوند متعال نے تجلی کی براہ راست، صحیح ہے نا، وہ برداشت نہیں کر سکا آسمان. صحیح ہے نا. اور اس کے بعد سے وَسْخَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا، کہ حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے. یعنی حضرت موسیٰ کا وجود مضبوط تھا، انہوں نے بے ہوش ہوئے لیکن پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. بس خدا کا جو فیض ہے نا وہ بے نہایت ہے، اس کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، ہم ختم ہو جائیں گے. لہٰذا وسائط ہیں، واسطے واسطے واسطے. ایک سب سے عظیم ہے نا، اول ما خلق اللہ نوری. صحیح ہے. سب سے عظیم ترین واسطہ جس نے خدا کا فیض تحمل کیا وہ رسول خدا کی ذات ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی اس کے بعد اسی طرح یہ فیض آتا ہے، آتے آتے ملائکہ ہیں، بیچ میں ملائکہ واسطے اور واسطے اور واسطے اور واسطے
ہوتا ہوتا ایک لمٹ تک جو ہے وہ عالم مادہ اس مٹیریل ورلڈ تک پہنچتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر یہ فیض ہٹ جائیں تو یہ سب کچھ جل جائے گا۔ اس وجہ سے کہتے ہیں کا مطلب ہے کہ عرفاء کے نزدیک جو ہے زمین اور آسمان اس کی محفوظ، یعنی اس عالم مادہ کے محفوظ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ حجت خدا موجود ہو۔ یہ خلافت اس کو ابن عربی کہتے ہیں خلافت ان اللہ ہے، صحیح ہے؟ اور کہا کہ رسول کے بعد یہ خلافت امام علی کو ملی ہے، ٹھیک ہے؟ دوسری جگہ کہتے ہیں خلافت ان الرسول ہے، یعنی رسول کی مسند پہ ظاہری طور پہ وہ کہا ہے کہ وہ ابو بکر ہے، وہ خلیفہ اول ہے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں یہ ساری تعبیرات، اب میں اور بتاتا ہوں۔ ایک جگہ پہ آئے انہوں نے امامت کو بیان کرنا شروع کیا، ساری خصوصیات 12ویں امام کی بعینہ منعن، جس طرح احادیث میں اس طرح انہوں نے ذکر کیا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اچانک یو ٹرن لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ شیعہ کہتے ہیں قالت الشیعہ کہ یہ جو ہوگا وہ مثلا ہاں مہدی موعود ہوگا، وکذبت الشیعہ، اور شیعہ جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ کہا گیا ہے کہ جو تحقیق کی انہوں نے کہا ہے کہ یہ ان تقیتیں، یعنی انہوں نے حق بات بیان کر دی، لیکن حق بات بیان کرنے کے بعد نا اوپر سے ایک پردہ بھی ڈال دیا تاکہ جو اہل باطن ہیں وہ پہنچ جائیں، جو اہل ظاہر ہیں وہ رک جائیں، صحیح ہے نا؟ یہ اس معاشرے کی وجہ سے جس میں وہ رہتے تھے، ٹھیک ہے؟ دوسری جو کیا نام ہے نا، اس زمانے میں وہ جو میں نے مثال دی نا کہ انہوں نے شیعہ کو دیکھا، اور اس زمانے میں ایک اور تھا اندلس کہ اگر دیکھا جائے نا، وہاں پر جو شیعہ کے نام، شیعہ کی بہت ساری اصطلاحات ہیں، یعنی تاریخ میں شیعہ ہمیشہ شیعہ اثنا عشری کو نہیں کہا جاتا۔ ایک زمانے میں شیعہ تو علی ابن ابی طالب، یعنی علی کا گروہ، صحیح۔ ایک زمانے میں خلیفہ سوم کے بعد سے شیعہ در مقابل عثمانی، ابھی تک تقسیم اعتقادی نہیں ہے، تقسیم سیاسی ہے، حزبی تقسیم ہے، یہ شیعہ تو عثمان ہے، یہ شیعہ تو علی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ شیعہ کس طرح بہت سارے اس کے اندر تحولات ہیں۔ ایک زمانے میں یہ جو غلات ہوتے تھے نا، غلات جن کو آج ہم غالی کہتے ہیں، جن کو اہل بیت، ان کو بھی شیعہ کہا گیا ہے بعض اصطلاحات میں، ٹھیک ہے نا؟ بعض معاشرتی اصطلاحات میں ان کو بھی شیعہ کہا گیا۔ تو یہاں پہ بہت بڑا احتمال ہے کہ انہوں نے کسی غالی کو دیکھا ہے جس کو لوگ شیعہ کہتے تھے، لیکن حقیقتاً کیا تھا؟ مشرک تھا۔ اس کو اگر نجس حیوان کے تو اس کی حقیقت ہی یہی تھی، صحیح ہے نا؟ بس کہنے کا مقصد ہے، اسی طرح علامہ طباطبائی بھی ان کے سامنے بہت خاص ہے، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کے سامنے، محی الدین ابن عربی کے سامنے، اور واقعاً اس بندے کے جو مطالب ہیں، جو انہوں نے لکھا ہے، جو انہوں نے بیان کیا ہے، جس طرح قرآن کی تفسیر کی ہے، قرآن کی مطالب کو کھول کر بیان کیا ہے، وہ حقیقت ہے کہ کوئی اور گروہ